وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ گانے اور موسیقی کی تباہ کاریاں، کہ گانے اور موسیقی نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آخرت برباد کر دی۔ سب سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، گانا روح کی غذا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا جو چین سکون ہے وہ میری یاد کے اندر ہے۔ تم مجھے راضی کرو گے، میں تمہارے دل کو، تمہارے دماغ کو، تمہاری زندگی کو چین سکون سے بھر دوں گا۔ تم میری فرما برداری کرو گے تو میں تمہاری زندگی کو، تمہاری روح کو چین سکون سے بھر دوں گا۔ گانے اور موسیقی کے اندر چین سکون اللہ نے نہیں رکھا، چین سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا، قرآن میں رکھا، نماز میں رکھا، ذکر میں رکھا، دعوت میں رکھا۔ اللہ نے ان چیزوں کے اندر سکون رکھا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پیچھے گانا ہے، کہ ہم نے گانے کو عام کیا، ہم نے گانے کو سنا۔ گانے کے کتنے نقصانات ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کتنے نقصانات بتلائے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے قیامت کی 15 علامتیں بتائیں، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا وظہرت القینات والمعازف، قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ فرمائے کہ جب ناچنے گانے والی عام ہو جائیں گی، جب گانا عام ہو جائے گا، جب ناچنے والی عام ہو جائیں گی تو قیامت آئے گی۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر ناچنے گانے والے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور بہت کم ہی کسی شہر کے اندر کوئی ایسا ہوتا کہ وہ ایسے ہوتی کہ وہ گانا گاتی یا مرد گانا گاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھلاتے تھے، تزکیہ کرتے، ذکر سکھلاتے، دعوت سکھلاتے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا کہ وہاں اس زمانے کے کافر اور مشرک لوگ بھی اللہ کے رسول کا کلام سنا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے چین نہیں آتا، میں قرآن میں میرا دل نہیں لگتا، اور بیان سننے میں میرا دل نہیں لگتا، ذکر کرنے میں میرا دل نہیں لگتا، تلاوت کرنے میں میرا دل نہیں لگتا۔ اور شیطان اس کو کیا کہتا ہے؟ تیرا دل تو روح کی غذا تیری کیا ہے؟ گانا سننے میں ہے، اور اس کو سنو تجھے روح کا سکون ملے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ چین سکون اللہ نے قرآن میں رکھا، اپنے دین میں رکھا۔ تو اس زمانے کے اندر کافر لوگ بھی چپ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر وہ ایمان لے آتے تھے۔ تو ایک شخص تھا نظر بن حارث نے کسرا کے اندر گیا اور وہاں سے ایک باندی خریدی، اور وہاں کی کچھ کتابیں اور جھوٹ موٹ کی باتیں، ایک کتابیں لی، اور وہ پھر آیا اور جو ڈھول وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی لے کر آیا، ڈھول بجواتا تھا، اور وہ لڑکی ڈانس کیا کرتی تھی، اور جو مشرک تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، کافر تھے، ان کو دعوت دیتا تھا۔ وہ آتی، گانا گاتی، اور پھر وہ اشعار پڑھتی، اور ان کو وہ قصے سناتا، اور وہ لوگوں کو کہتا کہ تو یہ محمد نعوذ باللہ تم کو قرآن کے واقعات سناتا ہے، میں آپ کو کیسر اور کسرا کے واقعات سناتا ہوں، اور روم کے واقعات سناتا ہوں۔ اور وہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ان چیزوں میں لگا لیتے تھے،
تاکہ مسلمان قرآن نہ سنے، تاکہ مسلمان قرآن کی تفسیر نہ سنے، تاکہ مسلمان حدیث نہ سنے، اور تاکہ مسلمان ذکر سے خالی ہو جائے، تو وہ نادان لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کرتے تھے۔ یہ کافروں کی سازش تھی، یہ ظالم حکمرانوں کی تدبیر بھی چلتی آئی ہے کہ وہ اپنی رعایا کو ان چیزوں کے اندر ڈال کر، تاکہ جو معاملات ہو رہے ہیں لوگوں کی نظریں ہمارے معاملات پر نہ جائے، ہم جس طرح ان پر ظلم کرتے رہیں، لوگ موسیقی میں ڈوب جائیں، گانے میں ڈوب جائیں، زنا اور شراب میں ڈوب جائیں، کہ یہ ظالم حکمرانوں کی تدابیریں تھی۔ تو میرے عزیزو آج ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا اللہ کے حبیب نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آج کتنا عام ہو گیا ہے، اللہ اکبر، شریف ماں باپ کی اولاد جن کی گواہی لوگ دیتے ہیں کہ ان کی ماں پاک دامن، ان کا باپ پاک دامن، آج دیکھیں وہی عورتیں اپنے نمائش کر رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں، فیس بک کے اوپر آ رہی ہیں، اور وہ گانا بجا رہی ہیں اور اپنا تھرکتے ہوئے جسم دکھلا رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں، گانے بجا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ بعض عورتوں کے، لڑکیوں کے والدین خوش ہو رہے ہیں، ہماری بچی کا ڈانس تو چیک کرو، ہماری بچی کا ڈانس تو چیک کرو، کتنا خوبصورت ڈانس کرتی ہے۔ بعض بدبخت ایسے ہیں جو اپنی بچوں سے خود ڈانس کرواتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ، مجھے فلاں گانا سنا کر دکھاؤ۔ بعض تو اتنے بدبخت ہیں، کتنی بڑی بدبختی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے۔ آج بچے پیدا ہو رہے ہیں تو گانے چل رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ گانے سن رہا ہے، بجائے اذان سننے کے موبائل میں ٹون لگی ہوئی ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا وہاں سے کال آئی، شروع جو آواز جا رہی ہے وہ گانوں کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلی جو آواز اس کے کان میں جائے وہ اذان کی جائے۔ آج اذان اللہ اکبر کی بجائے آج گانے اس کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ڈانس سکھلاتے ہیں، جب ماں باپ خود ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر موبائلوں میں ڈانس دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، اور جب بعض ایسے میوزک ہوتے ہیں بچے کو پتہ نہیں ہے میوزک کیا ہوتا ہے، بعض ایسے غیروں نے میوزک بنائے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ حرکت آ جاتی ہے، وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈانس کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میوزک ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ بچہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہمارا بچہ ڈانس کر رہا ہے، اور اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سکول کے اندر داخل کرو، سکولوں کے اندر بجائے اس کے کہ ہماری بچوں کو حیا سکھائیں، قرآن اور حدیث سکھائیں اور فنون سکھائیں، تو ہمارے سکولوں کے اندر ڈانس سکھایا جاتا ہے اور ان کو ڈانس پر پیسے دیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم کراچی میں پڑھتے تھے تو جب جمعرات والے دن چھٹی ہوا کرتی تھی تو پھر ہم جماعتوں میں جایا کرتے تھے، اساتذہ ہمیں بھیجتے تھے۔ تو ہماری ایک دفعہ ڈیفنس تشکیل ہوئی، وہاں پر اقرا یونیورسٹی تھی، تو وہ اکثر ہماری اس جگہ پہ تشکیل ہوا کرتی تھی۔ تو جس طرح تبلیغ والے ہر شعبے کے اندر محنت کر رہے ہیں، اس طرح اسٹوڈنٹ کے اندر بھی محنت کر رہے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ، اور اس نے سنت مطابق اس کی داڑھی، لباس، اور وہ انجینئر بن رہا تھا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو بتلاؤں ان کالجوں کے اندر، ان یونیورسٹیوں کے اندر کتنی بے حیائی سکھلائی جاتی ہے۔ اقرا یونیورسٹی کراچی کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ کہا کہ 10 لاکھ ایک پہلے زمانے کے اندر کوئی گانا گاتی، ڈھول بجاتی تو اس کو میراسن کہتے تھے، جو لڑکا اگر جوان ایسا کام کرتا تو اس کو میراسی کہتے تھے۔ تو آج کے زمانے کے اندر اس کا نام چینج کر دیا، اس کا نام ایکٹر رکھ دیا، اس کا نام فن رکھ دیا، اور اس کا نام ہیرو رکھ دیا، اس کا نام ہیروین رکھ دیا۔
کہا کہ وہ 10 لاکھ روپے ان کی فیس ہے، باقاعدہ بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں، وہ لڑکیوں کو لڑکوں کو ڈانس سکھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 لاکھ روپے لوگ دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کو فیسیں دے رہے ہیں کہ تم ڈانس سیکھ لو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدبختی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بیٹیوں کو حیا سکھلاتے، قرآن سکھلاتے، حدیث سکھلاتے، شرم و حیا سکھلاتے، امی عائشہ کی سیرت سکھلاتے، امی فاطمہ کی سیرت سکھلاتے، ام میمونہ کی، ام حبیبہ کی سیرت سکھلاتے، ام سودا کی سیرت سکھلاتے، صحابیات کی زندگی سکھلاتے، انبیاء علیہ السلام کے ازواج مطہرات تھی، ان کی زندگی سکھلاتے۔ لیکن آج کے مسلمان اپنی بچیوں کو لاکھوں روپے بھی لٹا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا، ہاں تو سیکھ لے، تو ڈانس کرنا سیکھ لے۔ اللہ اکبر، پہلے زمانے میں اس کو کنجری کہتے تھے، یہ کنجری ہے، کنجری آئی ہوئی ہے، اس نے ڈانس کیا۔ آج ہر گھر کے اندر، معاف کرنا، ہر گھر کے اندر کنجریاں پیدا ہو گئی۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کہاں چلے گئے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آیتیں سناتا تھا، تعجب کرتے تھے۔ وتضحکون ولا تبکون، وتضحکون ولا تبکون، اور تم لوگ ہنستے تھے، روتے نہیں تھے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ وانتم سامدون، تم غفلت میں پڑے رہے۔ آج سارے کے سارے مسلمان، ہم سارے کے سارے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، اللہ کے دیدار کو بھول گئے، جنت کی نعمتیں بھول گئے، جہنم کے عذاب بھول گئے۔ آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج کا مسلمان کہاں چلا گیا؟ آج کے مسلمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ جب وہ کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر سے باہر نہ نکلے، میری بیٹی کو کسی غیر محرم کی آنکھ نہ لگے، کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، آج وہ اپنی بیٹیوں سے ڈانس کروا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان کہاں چلا گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ملعون آوازیں ہیں۔ وہ کون سی آوازیں ہیں؟ فرمایا ایک گانے کی آواز ہے، ایک گانے کی آواز ہے، ایک نوحے کی آواز ہے، یہ دونوں ملعون آوازیں ہیں۔ کوئی مر جائے تو نوحہ نہیں کرنا اور خوشی کے اندر گانا نہیں گانا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب تمہیں خوشی ملے تو گانا نہ گاؤ، کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب مصیبت آئے تو نوحہ نہ کرو، پھر کیا کرو؟ تم صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے صبر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، نماز پڑھو۔ تو شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ گانا گا رہا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ گانا گا رہا ہے۔ گانا یہ شیطان کا قرآن ہے، یہ شیطان کا نغمہ ہے۔ مومن کا نغمہ تو قرآن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ یہ مسلمان کا کام تھا۔ مسلمان نے دعوت کے کام کو چھوڑا اور گمراہی کے کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دنیا میں آنے کا مقصد، میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں گانے بجانے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ گانے اور گانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں لوازمات، میں ان موسیقی کو، ان کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بعثت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ میں ان چیزوں کو توڑوں۔ تو میرے عزیزو، آج گانے بجانے کی کمائی یہ حرام ہے۔ جو لڑکیاں ٹک ٹاک پر آ کر گانے لگا کر اور اپنے اتنے فالوورز بڑھا کر پیسہ کما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہم نے اتنے پیسے کما لیے، یوٹیوب پر آ رہی ہیں کہہ رہی ہیں ہم نے اتنے پیسے کما لیے، یہی پیسہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو پیسہ
جو پیسہ حرام کی کمائی کا ہوگا اس سے جسم کے اندر نشو و نما ہوگی اور وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اللہ اس کو پاک صاف کریں گے، جس طرح سونے کو پاک صاف کیا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر گندگی مل جاتی ہے اور اس کے اندر اور چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ سونا الگ ہو جائے۔ آج کنجروں کی ڈیمانڈیں دیکھیں، آج موسیقی والوں کی گلوکار ہیں اور یہ ایکٹر ہیں، اور آج کا مزدور سستا اور گلوکار مہنگا، گانے گانے والا مہنگا، ایکٹنگ کرنے والا مہنگا، اور آج کا مزدور سستا ہے، آج مسجد کا امام سستا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا وہ سستا ہے، درس حدیث دینے والا سستا ہے، فقہ کے مسائل بتلانے والا وہ سستا ہے، اور دکاندار کی دکانداری سستی ہے، اور جو کنجر ہے اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کا پیسہ وہ زیادہ ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کنجروں پر، موسیقی والوں پر، گلوکاروں پر اور عورتوں پر، ڈانس کرنے والی بےہودہ عورتوں پر لاکھوں روپے لٹا کر آ جاتے ہیں، لاکھوں روپے لٹا کر آ جاتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ مسجد میں 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، امام کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن اور حدیث پر لگانے کے لیے تیار نہیں، اور دین کے کاموں میں لگانے کے لیے تیار نہیں، بہنوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غریب پڑوسی ہے بیچارہ، بھوکا پڑا ہے، بھوکا سویا ہوا ہے، کچھ اس نے کھایا ہے نہیں کھایا، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو کنجروں پر ڈالنے کے لیے پیسہ ہے۔ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور گانا سننے سے اندر، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے اسی طرح گانا سننے سے انسان کے دل کے اندر نفاق اتارتا ہے کہ انسان منافق ہو جاتا ہے، انسان منافق ہو جاتا ہے۔ منافق کی 3 علامتیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے گا تو بات پر جھوٹ بولے گا، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ منافق کی 3 بڑی علامتیں، ایک علامت کیا؟ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اللہ اکبر، ان المنافقین فی الدرق الاسفل، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کا جو جہنم کے اندر درجہ ہے وہ فی الدرق الاسفل، سب سے نیچے درجہ ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا وہ نیچے والوں کو ہوگا۔ یہ منافق کو عذاب جو ہوگا سب سے شدید عذاب ہوگا۔ منافق کی 3 علامتیں، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری علامت جب اس کو کسی چیز کی امانت دی جائے گی تو امانت کے اندر وہ خیانت کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں قوالی جائز ہے، قوالی کہاں سے جائز ہے کہ جس کے ساتھ طبلہ ہو، سرنگی ہو، اور یہ چیزیں کتنی بےغیرتی کی بات ہے۔ ایک انسان گانا گا رہا ہے، اپنے عشق اور معشوقی کے الفاظ ہیں، اور طبلہ بج رہا ہے، اس کا چھوٹا گناہ ہے، اور ایک طبلہ بج رہا ہے، سرنگیاں بج رہی ہیں، باجے بج رہے ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بے حرمتی ہے۔ ادھر سے نافرمانی ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور اس کو لطف اندوز ہو کر سنا جا رہا ہے۔ آج لوگ قوالی کو کہتے ہیں یہ جائز ہے، کہاں سے جائز ہے؟ بات کیا ہے؟ روح مر چکی ہے، روح مر چکی ہے۔ ایک بھنگی تھا، اصل غذا تو قرآن تھی، اصل غذا تو اللہ کا ذکر تھا اور دعوت تھی، اللہ کی بڑائی تھی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا تھا، برائی سے منع کرنا تھا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بھنگی تھا اور خوشبو کی دکان سے گزرا،
بے ہوش ہو گیا، خوشبو جو اس کے ناک کے اندر آئی تو بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو ہاتھ پاؤں اس کے ملے اور پانی ڈالا، ہوش ہی نہیں آ رہا۔ تو اس کی برادری کا دوسرا بھنگی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میرے پاس اس کے پاس علاج ہے۔ انہوں نے کہا کیا علاج ہے؟ وہ گیا تھوڑا دور، گندگی پڑی تھی، غلاظت پڑی تھی، وہ اس کو اٹھائی اور اٹھا کر اس غلاظت کو اس کے ناک کے ساتھ لگائی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، کہاں کہ بھائی یہ گندگی آپ نے اس کو سونگھائی، یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہم اس کو اٹھاتے رہے، اٹھتے نہیں تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہم لوگ گندگی کے اندر رہتے ہیں، بدبو میں رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ آج اس نے خوشبو کی دکان سے گزرا اور خوشبو سونگھ لی، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا۔ اور جب میں نے اس کو گندگی سونگھائی پھر اس کو ہوش آیا۔ تو آج ہماری مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گانا بجانا اور یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ آج ہمیں ان چیزوں کے اندر ہمیں سکون ملنے لگ گیا۔ قرآن اور حدیث اور اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بیان سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موسیقی اور فلموں اور ڈراموں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس۔ آج قوم کا مزاج ہی بدل گیا، آج قوم کا مزاج ہی بدل گیا، آج قوم کا مزاج گانا سننا ہو گیا، موسیقی کے آلات ہو گئے۔ مسلمان کا مزاج تو ایسا تھا کہ وہ قرآن سنتا، وہ دین کی بات سنتا۔ اور اس کے نقصان کتنے ہیں کہ جب انسان گانا سنتا ہے تو ایک انسان غمگین گانا سنتا ہے تو اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، دماغی پریشانی اس کو ملتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ غیر فطری کام کر رہا ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے۔ جو لوگ گانا سنتے ہیں، جو غمگین گانے سنتے ہیں، ہمیشہ غمگین رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ وہ گانا سن رہا ہے، اس میں غمگین الفاظ ہیں، اس وجہ سے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لہو لعب، لغویات کہتے ہیں شعراء تو لغویات کہتے ہیں۔ گانا سننے سے انسان اندر کی طرف سے غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے۔ کتنے نقصانات ہیں، اور انسان اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے اور گناہ بھی کمائے، اپنی دنیا بھی برباد کرے اور آخرت بھی برباد کرے تو کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے۔ دینداروں کی بچیاں ٹک ٹاک پر آ گئی ہیں، یوٹیوب پر خدا را ترس کرو، خدا را اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، اپنی اولاد پر ترس کھاؤ، ان کو دین کے قریب کرو، ان کو دین کے قریب کرو، ان کو دین کے قریب کرو۔ بچیوں کو سکول کالج پڑھانا ہے تو ان کی نگہداشت کرو، ان کو موبائل سے بچاؤ، غلط چیزوں سے بچاؤ، اور یہ غلط چیزوں سے نہیں بچاؤ گے تو ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے زمانے کے لوگ پچھلے والوں کو لعن طعن کریں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو جب تم گانا گانے والے بنو گے، گانا سننے والے بنو گے تو ایک دن ایسا ہوگا تو ایک سرخ آندھی آئے گی، ریحًا حمراء،
پھر زلزلے ہوں گے، پھر زمین میں تمہیں دھنسا وزلزلتن وخسفن ومسخن وقذفن وآیات تتتابع کنظام قطع سلکہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب ایسا ہوگا پھر انتظار کرو، آئے گا زلزلہ، تم زمینوں کے اندر دفن ہو جاؤ گے، اور اللہ کا آئے گا عذاب، تمہارے چہرے تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، تمہارے چہرے تبدیل ہو جائیں گے اور تمہیں سور اور بندر بنا دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ تو میرے عزیزو ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائیں، ہمارا ان میں شمار نہ ہو جائے۔ آ جاؤ اللہ کو راضی کر لو، جب اللہ کو راضی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی کیا انعامات فرمائیں گے، جنت ہوگی، جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے میرے بندے تم راضی ہو؟ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ ہم راضی ہیں، اور کچھ چاہیے؟ نہیں اے اللہ جنت دے دی، مزے ہی مزے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اور کیا چاہیے۔ وہ لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور علماء سے پوچھیں گے اللہ پاک فرما رہے ہم اور ہمیں کیا چاہیے، تو وہ علماء فرمائیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ ہمیں آپ کا دیدار چاہیے، اللہ پاک دیدار کرائیں گے۔ اور اللہ پاک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو دنیا کے اندر گانا نہیں سنتا تھا، جو دنیا کے اندر گانا نہیں سنتا تھا، اللہ پاک ان کو بلائیں گے اور اللہ پاک جنتیوں کو کہیں گے میں تمہیں نغمہ سناؤں۔ جو دنیا کے اندر گانا سنتے تھے وہ محروم ہو جائیں گے اور وہ جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، اللہ ان کو گانا سنائیں گے۔ پہلا جنت کا گانا کیا تھا، کیا ہوگا؟ پہلے جنت کا گانا اللہ پاک حوروں کو کہیں گے ان کو نغمہ سناؤ، وہ نغمہ سنائیں گی اور جتنے درخت ہیں وہ پتے ہیں وہ ساؤنڈ بن جائیں گے اور اتنی خوبصورت آواز ہوگی 70 سال تک سنتے رہیں گے، کروٹ بھی نہیں بدلیں گے، ادھر کروٹ بھی نہیں بدلیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیسا لگا گانا؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ بہت بہترین، بہت اچھا لگا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ جنتی کہیں گے اے اللہ اس سے بھی اچھا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اس سے بھی اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے منبر پر بیٹھ اور ان کو زبور سنا، یا جبال اوبی معہ، کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی ان کی زبان کے اندر شیرینی تھی، مٹھاس تھی کہ پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے، جمع ہو جاتے، ایسی ان کی زبان کے اندر شیرینی تھی۔ جب وہ سنیں گے جنتی مست ہو جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے اور کہیں گے واہ اللہ بہت مزہ آ گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اس سے بہتر بھی ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بٹھایا جائے گا اور آپ تلاوت کریں گے اور آپ کی تلاوت جنتیوں کو سنائی جائے گی، سورۃ یاسین سنائی جائے گی، قرآن پاک اللہ کے رسول تلاوت فرمائیں گے، اتنی شیرینی زبان ہوگی۔ جنت اور جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب کو لطف اور مزہ آ جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ جنتی کہیں گے اے اللہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اتنی خوبصورت آواز، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اس سے بھی بہتر سناتا ہوں۔ اللہ پاک ابھی جو ساؤنڈ بنا ہوا تھا، جو درختوں کا ساؤنڈ بنا ہوا تھا وہ ختم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود ایک تفسیر میں آتا ہے کہ خود سورۃ الرحمن سنائیں گے اور اللہ پاک خود تلاوت قرآن کو سنائیں گے اور پورا قرآن سنائیں گے، اور اللہ کی جو آواز ہوگی اللہ اکبر، جنتی اور جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی
اگر کرسی ہے، اگر درخت ہیں، چرندے ہیں اور پرندے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوں گی ساری وجد میں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام 18 سال 20 سال تک بیماری میں رہے، اور شدید قسم کی بیماری تھی اور دردیں تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کہاں گزرے؟ کہا کہ وہ دن جو بیماری میں گزرے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ پاک 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ پوچھ لیتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور اس آواز کے اندر جو مزہ تھا، جو لطف تھا، جو راحت تھی، جو سکون تھا، جو چین تھا، میں 24 گھنٹے اسی کے اندر، اسی لطف کے اندر رہتا تھا کہ اللہ کی ایک بات میں اتنی مٹھاس تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ جب قرآن خود سنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور لوگ کہیں گے اے اللہ بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی زیارت کرتے رہیں اور آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ سے تلاوت سنتے رہیں، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، ہمیں حوریں بھی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، ہمیں شراب کی نہریں بھی نہیں چاہیے، دودھ کی نہریں بھی نہیں چاہیے، اور شہد کی نہریں بھی نہیں چاہیے، تسنیم پانی کی نہریں بھی نہیں چاہیے، ہمیں لباس نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اے ہمارے اللہ اپنا دیدار کراتا رہے اور تلاوت سناتا رہے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا تو گردنیں کٹا لیں، جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے، جب رضوان پردے ہٹائے گا اور اللہ خود اپنا دیدار کرائے گا اور خود تلاوت سنائے گا تو وہ پھر کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے، جنت بیتاب ہے، آپ کو زیارت کرتے کرتے لاکھوں سال ہو گئے ہیں، جاؤ جنت کے اندر، جنت بیتاب ہے، تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو گانے سے بچے گا اللہ اس کو جنت کا گانا سنائے گا، اپنی تلاوت سنائے گا، اپنے حبیب کی تلاوت سنائے گا، داؤد علیہ السلام سے زبور سنائے گا، جنت کے حوروں کے نغمے سنائے گا، صبح و شام اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جنتیوں کو صرف جمعے والے دن دیدار ہوگا، لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی دیدار ہوگا اور شام کو بھی دیدار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم سارے توبہ کریں، ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے مر جائیں، ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ زندگی کا تو ایک پل کا پتہ نہیں، موت آئے گی لے کے چلی جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کب آیا تھا کب گیا۔ انسان کچھ کرنا چاہے، مہلت مانگنا چاہے، اسرائیل سے مہلت بھی نہیں مانگ سکتا۔ آؤ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، ہم توبہ کریں، آج سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔